ویلکم بیک ٹو ہندی ریکیپ۔ ناظرین، اس مووی کی ابتدا ایک جان نامی قیدی کی رہائی کے ساتھ ہوتی ہے جس نے 4 سال قید میں گزارے۔ جان کی سزا ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے 7 سال تھی، مگر اسے ضمانت پر وقت سے پہلے رہا کیا گیا۔ جان ایک کنسٹرکشن والی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اسے کنسٹرکشن ورکر کی جاب ملی۔ شام کو جان ایک ہوٹل میں جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ایک ویٹرس کو ہراساں کر رہے ہیں۔ جان نے ان میں سے ایک کو گلے سے پکڑ کر دبوچا اور لڑکی سے معافی مانگنے کو کہا اور اس کے بعد انہیں ہوٹل سے باہر نکالا۔ جان کی بہادری دیکھ کر ہوٹل کا مالک متاثر ہوا اور اسے جاب کی پیشکش کی۔ اس طرح جان کو ایک اور جاب ملی۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن والی جگہ پہ باس جان سے غصے سے بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہوٹل میں جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو جان ان میں صلح کراتا ہے۔ جان کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ایک اور شخص نے اسے جاب کی آفر کر دی جسے جان نے ریجیکٹ کیا۔ جان جب کنسٹرکشن والی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس سے ایک رونیکا نامی خاتون ملی جس کے شوہر کو قتل کرنے کی وجہ سے جان کو 7 سال قید کی سزا ملی تھی۔ رونیکا نے جان سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے پیرول پہ رہا کروایا ہے۔ جواب میں جان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بات آگے بڑھاتی ہوئی رونیکا نے کہا کہ میری ایک 8 سالہ بیٹی ہے جسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، مگر میرے پاس فیس ادا کرنے کی رقم نہیں۔ اس نے جان سے سرجری فیس $2,25,000 ادا کرنے کو کہا۔ جان اپنے کمرے میں گیا اور اپنی تنخواہ سے جمع شدہ رقم گن کر ایک خفیہ دراز میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد جان ہوٹل میں ویٹرس سے ملتا ہے اور تیسرے شخص کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے اسے جاب کی آفر کی تھی۔ چنانچہ ویٹرس اسے اس تیسرے شخص سے ملاتا ہے جس کا نام ہے رینو۔ رینو ایک قانونی رنگ فائٹر بزنس مین ہے۔ رنگ فائٹ دیکھتے ہوئے رینو نے جان کو رنگ فائٹ کمپٹیشن میں حصہ لینے کو کہا تو جان نے فائٹ کمپٹیشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور جانے لگا۔ اسی سمے رینو جان کو ایک خطیر رقم کی پیشکش کرتا ہے۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جان بہت محنت سے کام کر رہا تھا جبکہ مینیجر اسے غصے سے ڈانٹنے لگا تو اسی سمے مینیجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نیچے گر پڑا۔ جان اسے بچا لیتا ہے اور تھوڑی دیر میں ٹیم اسے ریسکیو کر لیتی ہے۔ اگلے دن جان رونیکا سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ اس نے رونیکا سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کی سرجری کے لیے فیس ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر رونیکا کو بہت غصہ آتا ہے اور جان پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جان کے جیل سے لکھے ہوئے خطوط دکھاتی ہے تو اسی سمے اس کی 8 سالہ بیٹی سارا اپنی ماں کی بلند آواز سنتی ہوئی روم سے باہر آئی۔ رونیکا نے اسے واپس بیڈ پہ جانے کو کہا مگر معصوم سارا جان سے اپنی گڑیا کی تعارف کراتی ہے۔ اس کی معصومیت دیکھ کر جان کو بہت ترس آیا اور اس نے رونیکا سے کہا کہ میں سارا کی مدد کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جان رنگ فائٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے پہنچا۔ جان کو کہا جاتا ہے کہ ایک فائٹر فائٹ کے دوران اپنا ہوش کھو بیٹھا، لہٰذا اس مقابلے کو اب تم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ جان ایگری ہوا اور رنگ میں فوراً ہی اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ انعام کے طور پر حاصل شدہ آدھی رقم جان نے اس شخص کو دے دی جو اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اگلے دن جب جان گھر واپس آیا تو اس نے رینو اور فرینکی کو اپنے کمرے میں پایا۔ انہوں نے جان سے مزید فائٹ مقابلوں میں حصہ لینے کو کہا کیونکہ وہ ان کے لیے پیسے کما رہا تھا اور انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ پھر وہ ڈیکن نامی ایک اور شخص سے بات کرنے جاتے ہیں جو ایک سرمایہ کار ہے اور رینو چاہتا تھا کہ وہ جان کو فائٹس میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرے، لیکن ڈیکن کا کہنا ہے کہ جان کا لانگ ٹرم کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب اسٹریٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ نیسٹر نامی شخص چھتری تامے ہوئے اپنے گروپ کے ساتھ رینو سے ملتا ہے۔ نیسٹر اپنے آدمیوں کو رینو کو مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن جان مداخلت کرتا ہے اور نیسٹر کے آدمی سے فائٹ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ نیسٹر کا کہنا ہے کہ ہارنے والا $10,000 ادا کرے گا۔ چنانچہ جان اور نیسٹر کے آدمی کی فائٹ شروع ہوئی۔ اس فائٹ کو دلچسپ اور خطرناک بنانے کے لیے چند کتے بھی ہیں۔ نیسٹر کا آدمی پہلے تو جان کو مارنے لگا مگر جان چند ہی پنچ مار کر اسے ہرا دیتا ہے۔ اب ان کے پاس کافی پیسے ہیں اور وہ ہنسی خوشی گاڑی میں جانے لگے۔ اسی سمے جان کو رونیکا کی کال آئی جس کا نام فرینکی موبائل میں پڑھ لیتی ہے۔ فرینکی جان سے رونیکا اور اس کی ریلیشن شپ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جان نے فرینکی کو بتایا کہ کیسے رونیکا نے اس کی جان بچائی، مگر جان رونیکا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر بعد جان رونیکا کے ساتھ سارا کو دیکھنے ہاسپٹل پہنچا۔ جان رونیکا سے کہتا ہے کہ میں پیسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اسے صبر کرنے کو کہا۔
اس کے بعد رینو اور فرینکی کو دکھایا جاتا ہے جہاں فرینکی نے رینو کو اس شخص کے بارے میں یاد دلایا جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ رینو نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ نیسٹر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت پھنسا تھا۔ فرینکی نے جان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتی ہوئی رینو سے کہا کہ جان منی چینجر نہیں ہے۔ یہ سن کر رینو کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ جان نے ماضی میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا۔ جواب میں فرینکی نے کہا مگر ہمیں اپنا قرض چکانے کے لیے جان کی سخت ضرورت ہے۔ اسی سمے جان ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے مگر کچھ اظہار نہیں کرتا۔ اس کے بعد جان بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیتا ہے اور ساری فائٹس جیت کر اکیلے ہی فرینکی کے گھر لوٹتا ہے۔ فرینکی اسے فاسٹ ایڈ دینے لگی تو اسی سمے جان نے پوچھا کہ تم آج میڈیکل اسکول کیوں نہیں گئی؟ جبکہ دوسری جانب رینو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ویل کے آدمی اس کے پاس آئے اور اسے عمارت سے باہر لے گئے اور اسے سخت مارا پیٹا اور اسے $2,25,000 ادا کرنے کو کہا۔ یہ وہ رقم تھی جو اس نے ویل کو ادا کرنی تھی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اس نے مقررہ مدت کے اندر رقم ادا نہیں کی تو وہ فرینکی کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد جان اور نیسٹر کے فائٹر کے بیچ ایک سخت فائٹ ہوتی ہے جہاں جان کو کافی پنچ لگتے ہیں۔ فرینکی نے فائٹ روکنے کی کوشش کی مگر جان ہمت نہیں ہارتا اور چند ہی پنچ مار کر اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ جان، فرینکی اور رینو خوشی سے شراب پینے لگے تو اسی لمحے جان کو رونیکا کے نمبر سے ایمرجنسی کال آئی۔ جان فوراً رونیکا کے گھر پہنچا تو اسے رونیکا کا ایک خط ملا جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی درخواست ڈونر نے مسترد کر دی اور پھر جان نے اسے باتھ روم میں اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پایا۔ جان فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ فرینکی نے جان سے رونیکا کے بارے میں پوچھا تو اس نے اسے پوری کہانی سنائی۔ جان فرینکی کی کلائی پہ ایک نشان دیکھتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرینکی نے بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی جسے رینو نے بچایا تھا۔ اس کے بعد جان رونیکا سے ملتا ہے جہاں اس نے رونیکا سے کہا کہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر حال میں سارا کی سرجری کے لیے پیسے لاؤں گا۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رینو نے جان کے لیے $250,000 کی فائٹ میں بولی لگائی تھی۔ بس اسی لمحے نیسٹر کے کچھ آدمی آتے ہیں اور رینو کو واش روم میں بند کر کے دھمکانے لگے۔ رینو نے ان سے وعدہ کیا کہ اس فائٹ کے بعد وہ ان کے پیسے لوٹا دے گا۔ اس کے بعد جب فائٹ شروع ہوئی تو جان اپنے مخالف کو شکست دیتا ہے لیکن نیسٹر نے چاہا کہ یہ فائٹ موت تک ہو مگر جان ایگری نہیں ہوا، لہٰذا جان کو ہارنے والا تصور کیا گیا۔ جان غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرینکی اس سے ملنے گھر آتی ہے جبکہ رینو کو ویل کے آدمی بری طرح پیٹتے ہیں۔ اب گاڑی میں فرینکی جان سے کہتی ہے کہ رینو ویل نامی شخص کے پیسوں کا واجب الادا ہے۔ جان نے کہا کہ رینو کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ جواب میں فرینکی کہتی ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ایک دن جان اپنے گھر میں تھا تو ایک خاتون اس سے ملتی ہے اور جان کو اپنی گاڑی میں لے جا کر ایک بوڑھے شخص سے ملواتی ہے۔ بوڑھا شخص نے کہا کہ تم نے میرے برادر ان لا کو بچا کر مجھ پر احسان کیا جب تم کنسٹرکشن ورکر کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں تمہارا یہ احسان چکانا چاہتا ہوں۔ جان سمجھ گیا کہ وہی شخص یعنی ویل ہے جس کا رینو مقروض ہے۔ جان نے کہا کہ اسے سارا نامی لڑکی کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اب ویل جان کو 2 آپشنز دیتا ہے، یا تو رینو کا قرض ادا کر کے اس کا چھٹکارا پائے یا پھر سارا کے لیے رقم۔ چنانچہ جان رینو کو قرض سے آزاد کراتا ہے۔ اس کے بعد جان رونیکا کو گھر لے جاتا ہے جہاں رونیکا نے اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی اس کی بیٹی ہے۔ جان نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ کو مارنا میرا ہرگز مقصد نہیں تھا، میں نے تو صرف سیلف ڈیفینس کی تھی۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جان اپنا سامان پیک کر رہا تھا تو اسی سمے رینو آتا ہے اور جان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے قرض ادا کر کے میری جان بچائی۔ فرینکی بھی جان سے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد جان کا ایک اور انتہائی سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ کراؤڈ میں بہت گہما گہمی ہوتی ہے۔ یہ فائٹ اسٹیل کی بنی ہوئی جالی میں ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر فائٹ ہونے کے بعد دونوں فائٹرز کو نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ جان خون سے لت پت تھا اور اٹھ نہیں پایا۔ سب یہی سمجھے کہ جان مر چکا ہے لیکن وہ کچھ ہی پل میں پھر سے اٹھ جاتا ہے اور ایک ہی پنچ مار کر اپنے حریف کو ہرا دیتا ہے۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ رونیکا کو اپنی بیٹی کے لیے ڈونر ملا اور اپنی بیٹی کی جان بچا لی اور جان نے رینو کی والد کی طرف سے دی ہوئی کف لنکس خرید کر اسے واپس دلوا دی تو رینو خوشی سے جان کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور تینوں وہاں سے نکل پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فلم کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔